اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جناب امام الانبیاء خبیب کبریا احمد مجتبی مدنی تاجدار حضرت آمنہ پاک کے لال سیدنا عبداللہ کے چند دکھیوں کے سجن صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے رہبر حضرت عثمان کے ہادی مولا علی کے پیر حضرت امام حسن و حسین کے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ابو جان میرے اور آپ سب کے آقا جگ کے داتا کائنات کے مولا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اکرم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت محفل زید میں اہل سنت حضرت مولانا صاحبزادہ اقتدار احمد قادری صاحب صاحبزادہ والا شان خطیب پاکستان حضرت مولانا صاحبزادہ شہزاد احمد قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہلکا ہو 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 حضرات محترم، ہماری خوش قسمتی، ہماری خوش بختی کہ ہم سب کے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ عالم پیر محمد عبدالغفور قادری مراڑی صاحب زیب آستانہ عالیہ دارالعلوم قادریہ غفوریہ محلہ بغداد نگر شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ مرشد پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کو شفا یابی عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ صدر محفل شان محفل بلکہ جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ ہوش ولایت صاحبزادہ پیر عبدالغفور قادری صاحب آستانہ عالیہ دارالعلوم قادریہ غفوریہ محلہ بغداد نگر شریف، خطیب اعظم مرکزی عیدگاہ شہر جلال پور نٹا، دیگر قابل صد احترام معزز سامعین کرام، مہمانان ذی وقار، آج کا پروگرام جس کو بے شمار نسبتیں حاصل ہیں اور بہت زیادہ موضوعات پر انعقاد پذیر ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی نسبتیں ہیں ان نسبت والوں عظیم ہستیوں کے صدقے اللہ ہم سب کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلی بات ذہن میں یہ بٹھا رکھیں کہ ہر بلندی کا سبب مصطفیٰ کی نسبت ہے، ہر بلندی کا سبب حضور کی نسبت ہے۔ اب یہ نسبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نسبت کتنی ہے، پھر اتنا ہی بلند مقام ہے۔ جس کو جتنی نسبت ملی میرے آقا علیہ السلام نے اسے اتنا بلند کر دیا۔ آج کی اس مجلس کو جو نسبتیں حاصل ہیں، اولاً تو بدر کے عظیم المرتبت وہ عظیم نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کو پانی سے نہیں بلکہ خون دل دے کے سیراب کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ چونکہ 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین
امام المتقین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس مجلس کو یہ بھی نسبت حاصل ہے۔ 17 رمضان المبارک کو 57 ہجری میں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور سچے نبی کی سچی بیوی اور سچے مومنوں کی سچی اماں، آپ کا وصال باکمال بھی ہوا ہے۔ یہ سب نسبتیں حاصل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بچی ہمارے عزیزم انصر کی فوت ہوئی ہے، اس کا ختم کل بھی شاید۔ تو یہ ساری نسبتیں مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بدر کا معرکہ ہے یہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ کس ہجری میں؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے، ناراض نہیں ہونا نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ہم نے انڈیا کی فلموں کے ہیرو کے نام یاد رکھے ہیں۔ ایرون کون ہے، ہیرو کون ہے؟ ابھی تک ہمارے گھروں سے انڈیا کے گندے کتے اور کتیوں کی تصویریں نہیں اتری۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بار ہم نے گاڑی پہ جھنڈا لگایا ہوتا ہے کرش انڈیا، لیکن گاڑی کے اندر انڈین گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ لطف تو تب ہے جب کسی کو کرش کیا جائے تو دل سے بھی نکالا جائے۔ جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہے جو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر کوئی ہم سے یہ سوال کر دے کہ یہ جو تم رمضان کے روزے رکھتے ہو یہ کس ہجری میں آئے تھے، کس ہجری میں فرض ہوئے تھے، تو شاید ہی کوئی مسلمان جواب دے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اس لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد کرنے والی ہوتی ہیں، سوالیہ ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کام آتی ہیں۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اور 2 ہجری میں ہی بدر کا میدان معرکہ پیش آیا۔ اور یہ بدر کی جنگ وہ جنگ ہے جو مسلمان اور کافروں کے درمیان میں سب سے پہلی جنگ ہے۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس کا نام ہے بدر۔ یہ بدر کے میدان میں آئی، اس لیے اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ بدر میں، اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں نانت کی اضافہ کے لیے، اسی 2 ہجری میں حضرت مولا کائنات کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ یعنی 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آیا، اور 2 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات سے کیا۔ تو یہ باتیں ذہن میں بٹھانے والی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ، آپ کی 9 سال عمر تھی جب حضور کی معیت میں آئی، اور 9 سال پھر آپ حضور کی معیت میں رہی۔ 66 سال کی عمر میں، یعنی 57 ہجری میں اور 17 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا وصال کب ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 57 ہجری اور 17 رمضان مبارک۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جن کو مولا کائنات اماں کہہ کے پکارتے تھے، جن کو حضرت سیدنا عمر فاروق ماں کہہ کے پکارتے تھے، بلکہ یوں سمجھو کہ آپ وہ فقیہ اعظم تھی کہ آپ کے پاس حضرت عمر جیسی ہستیاں فقہی مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب رسول اللہ کا کوئی حدیث یا قول ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہ رہتا کہ اس کے آگے حضور نے کیا فرمایا تھا،
یا اس کے پیچھے حضور نے کیا حکم دیا تھا یا حکم ہی کیا دیا تھا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے اور اماں عائشہ صدیقہ ویسے ہی بیان کرتی جیسے رسول اللہ نے بیان کی تھا۔ یہ شان تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور پھر جس حضرت عائشہ کو خود حضرت علی ماں کہہ کے پکارے، آپ ذرا غور فرمائیں، ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسن اور حسین مولا کائنات کے ساتھ تھے، کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا ابو جی یہ ہماری کیا لگتی ہیں؟ فرمایا بیٹا یہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ کائنات کے اندر جو جملہ حرف آمنو میں آ جاتا ہے، یعنی جو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، یہ وہ خوش نصیب عورت ہے جو ہر ایمان والے کی ماں ہے، وہ چاہے کوئی بھی۔ یہ عظمت ہی حضرت عائشہ صدیقہ۔ جہاں تک بدر کا معاملہ ہے، اس وقت صحابہ کرام چونکہ حالات ایسے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ابھی کہیں صحابہ کے پاس گھر نہیں تھا۔ کفار مکہ نے سوچا کہ کتنا بہتر ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ پیر جما لیں ہم حملہ کر دیتے ہیں اور تھوڑے سے جو سپاہی ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا تیرا۔ ان کو کیا خبر کہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو خبر ملتی ہے، حضور نے چند صحابہ کرام، تقریباً 313 صحابہ کرام، ذرا غور فرمائیں میری طرف، کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ اور حالت کیا تھی کہ کسی کے صحابی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اور کوئی صحابی وہ ہے جس نے تہمت باندھا ہوا ہے لیکن قمیص گلے میں نہیں ہے۔ اور حالت کیا ہے کہ دنیا کی کایا پلٹ کے لیے آئے ہیں۔ حفیظ جلندری تڑپ گیا، وہ کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ حفیظ جلندری کو آپ جانتے ہیں، جس نے قومی ترانہ لکھا ہے اور یہ بڑا صوفی شاعر ہوا ہے۔ قاضی عبدالحق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے شہر جلال پور جٹن کی زینت ہیں، ان کا بڑا فین تھا اور آپ سے بڑا استفادہ فیض حاصل کیا اس نے۔ اور حفیظ جلندری کو یہ لکھنا پڑا، وہ کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ فوج نہیں لڑتی، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کمانڈو لڑاتے ہیں، میجر لڑاتے ہیں، اور جس فوج کا سپہ سالار رسول اللہ، اس فوج کی شان تو کیا۔ اسی لیے تو جب صحابہ کرام گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑتے تھے، ذرا توجہ میں طرف کرو، آج جو لوگ کہتے ہیں نسبت کیا کرتی ہے، میں کہتا ہوں میرے آقا تو دور کی بات ہے، صحابہ کو مصطفیٰ سے نسبت، اور پھر صحابہ جس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اس گھوڑے کو صحابہ سے نسبت، اور پھر ان گھوڑوں کے سنوں سے جو مٹی اڑتی تھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ اللہ فرماتا ہے حبیبہ تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے سنوں سے اڑنے والی مٹی کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب تیرے صحابہ کے جو گھوڑوں کے سنوں سے مٹی اڑتی ہے نا، مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، اللہ کو وہ مٹی بھی پسند ہے جو رسول کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے اڑتی ہے۔
میں صرف اشارتاً چند جملے عرض کر کے اجازت سے آتا ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا لڑو گے؟ تو حضرت مقدار انصار صحابہ سے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ اگر حکم دے تو ہم سمندر میں چھال لگانے کو بھی تیار ہیں. نبی کا حکم ہو تو باندھ جائے ہم سمندر میں، اس جہاں کو معاف کر دے. نعرہ اللہ اکبر. جذبہ ایمانی کتنا تھا. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں بخاری سے نکال کے دکھاؤ، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتی ہیں میں کھڑا تھا، میرے پاس افرا کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حضرت معاذ اور معاذ، چھوٹی چھوٹی تلواریں تھی. آ کر پوچھتے ہیں یا ام ارنی کیف ابی جہل، چاچا جی یہ تو بتاؤ ابو جہل کدھر ہے. ابو جہل کسی عام بندے کا نام نہیں تھا، یہ ایک پاور کا نام تھا، ایک طاقت کا نام تھا، ایک سپہ سالار کا نام تھا. چاچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب بانی. ہمیں رات کو ماں نے بتایا ہے پر ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے. آپ نے فرمایا تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ حفاظت کر رہا ہے کرد اس کے فوج کا دستہ، کیونکہ وہ سپہ سالار ہے، مکے کا سردار ہے. حفاظت کر رہا ہے کرد اس کے فوج کا دستہ. ان بچوں کا جواب سنو ذرا. آج بھی مائیں بچے پیدا کر رہی ہیں، لیکن آج کی مائیں تو مسجد میں نہیں بچے کو بھیجتی، کہیں دہشت گردی کا زد میں نہ آ جائے. اس ماں کو دیکھو جس ماں نے تربیت کر کے بھیجا ہے. کہا چاچا جی کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ فرمایا حفاظت کر رہا ہے کرد اس کے فوج کا دستہ. ان بچوں نے جواب دیا چاچا جی یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح وہ ہے کہاں. کہا وہ جو سامنے گھوڑے پہ کالے پہ بیٹھا ہوا نا، وہ سب سے اونچی گھوڑی پہ وہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم ہے ابھی میں نے انگلی کا اشارہ کر کے انگلی نیچے نہیں کی تھی، وہ بچے بجلی کی طرح وہاں پہنچ چکے تھے. انہوں نے جا کر گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، ابو جہل کے پاؤں پیٹ میں تلواریں ماری، اور جب ابو جہل کی آوازیں عجیب قسم کی نکلی انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا جس کے لیے لڑ رہے اس کا حال تو دیکھو پہلے کیا ہوا ہے. اس جنگ کے اندر بڑے بڑے سور میں مارے گئے تھے.